محترم سامعین گرامی، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات کا ہم کو سامنا ہے، پوری قوم جن حالات کے اندر مبتلا ہے، وہ نہایت پریشان کن حالات ہیں، مشکلات سے بھرے ہوئے حالات ہیں۔ مہنگائی کا دورہ ہے، بے روزگاری عام ہے، غربت اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے، عدالتوں میں کچہریوں میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تعلیم کے حوالے سے، تعلیمی اخراجات کے حوالے سے والدین اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں، علاج معالجہ کی سہولیات اس کا فقدان ہے، کوئی کاروباری حوالے سے پریشان ہے، کوئی رہائش کے حوالے سے پریشان ہے، ہر طرف بظاہر مشکلات ہی مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ یہ عام آدمی کا آپ کے سامنے میں نے وہ نقشہ کھینچا ہے، اور جو طبقہ دولت مند ہے، اعلیٰ ملازمتوں پر فائز ہے یا حکومتی عہدوں پر براجمان ہے، ان کو ان حالات کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی احساس نہیں، لیکن قوم کی اکثریت اور نچلا طبقہ نہایت مشکل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ تو ان حالات میں بعض اوقات آدمی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ شاید ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے، ہمارے حالات کبھی درست نہیں ہو سکتے، ہمارا ملک کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، دنیا میں ہمارا ترقی یافتہ خوشحال قوموں میں کبھی بھی شمار نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے مایوسی کے کلمات، مایوسی کے خیالات یہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ حالات کا بدلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے، مسلمان بندوں کے لیے بڑے وعدے کیے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان وعدوں کو دیکھا جائے، ان کو سامنے رکھا جائے، تو پھر مایوسی والی بات کوئی نہیں ہے، نا امیدی والی بات کوئی نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن یہ حالات بدلیں گے، یہ حالات سنوریں گے، یہ صرف خیالی بات نہیں ہے، دل کی تسلی والی بات نہیں ہے،
اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے فرما بردار مسلمان مومن بندوں سے وعدہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کو جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنی بھی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑے، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ ایک نہ ایک دن یہ ختم ہونے والا ہے۔ مستقل ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا یہ مقدر نہیں ہے کہ وہ پستے رہیں اور تنگی اور مشکل کے اندر زندگی گزاریں۔ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام پر غور کیا جائے تو اس سے بھی امید اس کی کرن پھوٹتی ہے۔ رات جتنی مرضی تاریک ہو، اندھیرے والی ہو، آخر ختم ہو جاتی ہے اور سورج نکل آتا ہے، روشنی یہ نمودار ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک تسلی والی بات ہے۔ اسی طرح موسم ہے، گرمی جتنی مرضی شدید ہو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی، سردی جتنی مرضی شدید ہو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح خزاں کا موسم ہے، پتوں کے جھرنے کا موسم ہے، درختوں کے خشک ہونے کا موسم ہے، یہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ ایک ایک دن بہار آتی ہے، ٹہنیاں ہری ہوتی ہیں، پتے لگتے ہیں، ان کو پھول اور پھل، اس سے وہ درخت اور پودے بھر جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور امید کی کرن اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، میں کہ یہ دن، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہمارے ملک کے حالات بھی بدلیں گے، مسلمانوں کے حالات بھی بدلیں گے، کشمیر آزاد ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا، دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، کفر ظلم یہ ختم ہوگا، نیست و نابود ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ علم نشرح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، تاکید کے لیے، یقین دلانے کے لیے، بات کو پکا کرنے کے لیے، مایوسی کو ختم کرنے کے لیے، حوصلے اور تسلی کے لیے فرمایا کہ جب بھی مشکل حالات آئیں، تنگیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو نا امید نہیں ہونا،
اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا تم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، تو یہ تنگیاں، یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اور اس سے 2 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آسانیوں سے نوازیں گے، اپنی رحمت سے نوازیں گے، اپنا فضل و کرم تم پر کریں گے۔ مسلمانوں کی پہلی ریاست، پہلی مملکت، اس کو دیکھ لیں کہ کن حالات میں وہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمان ہجرت کر کے آئے، کن حالات میں اس مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اور چند سالوں کے اندر پورا عرب مسلمانوں کے زیر نگیں تھا، اسلام کی حکومت تھی، اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ اس وقت کی سپر طاقتیں کیسر و کسرا، روم اور فارس ملیا میٹ ہو گئے، اور ان کے خزانے، تاج ان کے مال غنیمت کے طور پر مسجد نبوی کے اندر، صحن کے اندر ان کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ان کے لیے بھی تھا، بعد والوں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ وہ مشکل حالات میں نہیں رکھتے۔ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اور جو اس سے اچھے طریقے سے گزر جائے تو پھر کامیابی اور خوشحالی اس کا مقدر بنتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مایوسی سے منع فرمایا ہے، فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سوائے گمراہ لوگوں کے، جن کو دین کا شعور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کا ان کو معرفت نہیں ہے، میں ایسے لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں اور دل چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اسلام سے دستبردار ہو جاتے ہیں، دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن جو صحیح ایمان والے ہوں، جن کے اندر اللہ کا تقوی ہو، وہ اسلام پر قائم رہتے ہیں، دین پر قائم رہتے ہیں، اور پھر ایک نہ ایک دن ان کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ انبیاء کرام کی تاریخ دیکھ لیں، پہلی قوموں کے واقعات پڑھ لیں، وہ ہمارے لیے مثالیں ہیں، نمونہ ہیں کہ کس طرح ان پر مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا دنیا کو کہ جو ان کے اوپر حاوی تھے، مسلط تھے، اور دنیا کے بڑے بنے ہوئے تھے، چیمپئن اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لیوا یہ باقی رہے، اور پہلے قوموں کے سارے مال و دولت کے یہ وارث بنے۔ خوشحالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھائی
انفرادی طور پر بھی انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، اجتماعی طور پر ان کی قوموں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کے حالات کو دیکھ لیں، تو یہی سمجھ آتی ہے کہ مایوسی یہ مسلمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، نا امیدی اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، ان کے حالات پڑھ لیں کہ کتنا عرصہ وہ مسلسل آزمائشوں میں رہے، حتیٰ کہ ان کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ زندہ سلامت، صحیح سلامت آگ سے بچ گئے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی نسل سے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کر دیا اور ان کو کی رکھا، ان کی نسل کی رکھا، اور ان کو آگ میں پھینکنے والے ان پتہ نہیں چلے گئے، ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کی قوم کو دیکھ لیں، کس طرح وہ ظالم حکمران کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے، آزمائشوں پر آزمائشیں آ رہی تھیں، تنگی اور تنگ دستی اس کا ان کو سامنا تھا۔ لیکن ایک دن آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ان کے سامنے اسلحہ سمیت، فوجوں سمیت ان کے سامنے سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اور جب سمندر کے کنارے پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پہنچی تھی اور ان کو پتہ چلا کہ پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے، تو ایک دفعہ تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق گھبرا گئے کہ اب کیا بنے گا، آگے جائیں تو ڈوبتے ہیں، کھڑے رہیں تو فرعون جو ہے وہ قتل کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نہایت تسلی کے ساتھ، نہایت حوصلے کے ساتھ جواب دیا اپنی قوم کو، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِی، میرے ساتھ میرا رب ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہمیں بچانے والا، ہماری حفاظت کرنے والا، ہمارا خیال رکھنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ ہم مایوس نہیں ہوں گے، نا امید نہیں ہوں گے۔ بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی بچنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے پر آئے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو ساری قوم بنی اسرائیل زندہ سلامت پوری کی پوری اسی سمندر سے وہ گزر گئی جس سمندر کے اندر فرعون کو اس کے لشکروں کو غرق کیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام پر کتنی مشکل آئی، تنگی آئی، لیکن انہوں نے بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کرتے رہے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرے غم، میری پریشانیاں، ان سب کو میں اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کو ختم کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دی۔ نہایت غربت کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت کے تخت پر بٹھا دیا، پورا ملک ان کے حوالے کر دیا۔ تو حالات کو تبدیل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس طرح کی تنگی اور مشکلات میں ہم گزر رہے ہیں،
پاکستانی قوم گزر رہی ہے اور عمومی طور پر پوری امت مسلمہ کی اکثر ممالک گزر رہے ہیں، ان کی بھی ایک حد ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندیر نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حالات بدلیں گے، پاکستان کے حالات بدلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک حکمران ہمیں عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر قرآن کا، حدیث کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بول بالا ہوگا، اسلام کو پورے ملک میں نافذ کیا جائے گا اور پھر قوم خوشحالی دیکھے گی۔ یہ غربت، یہ مہنگائی، یہ پریشانیاں، یہ مسائل ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ختم ہوں گے، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا ہے، تسلی دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مشکل حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنے کا حکم دیا ہے، استغفار کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آدمی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جلد بازی یہ ہے کہ آدمی دعا مانگنا چھوڑ دے، ناامید ہو جائے، مایوس ہو جائے کہ ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں، ہمارے ترقی کے چانس کوئی نہیں ہیں، ہماری بیماریاں، ہمارے مسائل یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دے۔ فرمایا کہ اس کو جلد بازی کہتے۔ جب آدمی اس طرح کی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے اور دعا مانگنا ہی چھوڑ دے گا، تو پھر اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ پھر اس کے حالات کیسے بدلیں گے؟ جیسے بھی حالات ہوں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کب دعا کی قبولیت کا وقت ہو، حالات کی تبدیلی کا فیصلہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری پریشانیاں، ساری مشکلات ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اگر کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اگر کمی ہے تو ہمارے تقوی اور پرہیزگاری میں کمی ہے، اگر کمی ہے تو ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں کمی ہے۔ اگر ہم اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو درست کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے رہیں، مسلسل دعائیں کرتے رہیں، تو ضرور یہ اندھیری رات آئے گی، یہ رات ختم ہو اور یہ ملک کو اللہ ترقی کرے گی۔ یہ جو پریشانیاں ہیں، حال ہیں، ان سے نجات ایک نہ ایک ملے گی۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور برائی سے آپ کو بچاتا ہے، عام پر رہتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عام کے اندر ضرور ضرور امنیاں پیدا کریں گے، تو امنیاں، خوشیاں حاصل کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار کیا جائے اور مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے اور کبھی بھی مایوسی اور نا امیدی کا اپنے آپ کو شکار نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔